میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، جشان بھائی، پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ہاں، تو پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارا سا پروگرام ہے۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کس نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے برابر میں ہے؟ جی بغداد بھائی۔ ہمارے پیارا آقا مدینہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی ہاں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بھائی۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا سا کلام ہے، تو آپ سب نے مل کر پڑھنا ہے۔ جی جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جگہ روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوثر ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ
ٹھہرے سرے عرش آقا کی مہمان نوازی سرے عرش آقا کی مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سرے عرش آقا کی مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا قیامت کا ایک دل معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت کا ایک دل معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت نفس ہے قیامت مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے مدینے سے غم کے ماروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم اگر حضور کے روزے عید ہو جائے قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو
مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم اقبال یہ نا کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں مت ہے ممدوح ہے عزیزاں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں مت ہے ممدوح ہے عزیزاں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزائے باقی خیر الورا ہے جہاں روزائے باقی خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے حسان بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار پیارے پیارے مدینے کی وہ پیاری پیاری گلیاں دیکھنا نصیب فرمائے. جو جا چکے ہیں وہ دوبارہ جائیں اور جو نہ جا سکے اب تک وہ جائیں اور وہ پیاری پیاری گلیاں دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے سے سچی محبت عطا فرمائے, پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے کہ یہی محبت سرمایہ ایمان ہے. مسلمان کے لیے کیا چیز سب سے ضروری ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت. اور اسی محبت کو بڑھانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتانے کے لیے پروگرام آتا ہے میرا پیارا دین. جی کون سا پروگرام آتا ہے؟ میرا پیارا دین. اور بھی بہت سارے پروگرام آتے ہیں. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خصوصی کرم فرماتے ہیں اور مدی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے, اس کو بالخصوص دیکھا کریں. ہمارے ساتھ پروگرام میں بچے موجود ہیں. حسان بھائی کلام سنا چکے ہیں, انشاءاللہ اور بھی شامل کریں گے. عفان بھائی بھی, عفان بھائی کے بعد ہیں کون ہیں بھائی؟ صفی اللہ بھائی آپ بتائیں گے نام ان کا. ذیشان بھائی. ہاں ذیشان بھائی پہلے بھی آئے تھے, اب ذیشان بھائی خود بتائیں گے اپنا نام. ذیشان. زور سے. ذیشان. کہاں سے آئے؟ ٹرینٹی. کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں, پڑھتے ہوں گے. کیا پڑھتے ہیں؟ قاعدہ. شاباش, اچھی بات ہے, پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, اب مسکرا کے دکھائیں. نہیں چلیں بعد میں. اور جی ہمارے ساتھ مائک میں عبدالاحد اور ہمارے فیمس بغداد بھائی. اور گھروں پر کون کون ہے بھائی؟ آپ نے کال کے ذریعے خود بتانا ہے. ٹھیک ہے جی, کال کرنی ہے اور سوال کا جواب بھی دینا ہے, اچھی اچھی باتیں ہم سے شیئر کرنی ہے. اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی آج جو حدیث پاک ہم یاد کرانے لگے ہیں اس کے الفاظ بہت آسان ہیں, جلدی سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اور پھر ہم آگے بڑھیں گے مزید. تو آئیے اسکرین پر حدیث پاک دیکھتے ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ نور المؤمن, یعنی نماز مومن کا نور ہے. الصلاۃ نور المؤمن. یاد کر لیتے ذیشان بھائی جلدی سے. الصلاۃ نور المؤمن. الصلاۃ نور المؤمن. آواز سے. الصلاۃ نور المؤمن. الصلاۃ نور المؤمن. نماز مومن کا نور ہے. نماز مومن کا نور ہے. چلے عفان بھائی سنائیں.
अस्सलातु नूरुल मुमिनी मुमिनी या मुमिन दोनों तरह ठीक है। नमाज मोमिन का नूर है। ठीक है जी। जीशान भाई, अस्सलातु सलातु नूरुल मोमिन, मोमिन ठीक है। नमाज मोमिन का नूर है, नमाज मोमिन का नूर है। चले ये याद कर लेना है। चले भाई, माइक भूल जाते हैं बार बार और हम आपका नाम भूल जाते हैं। अस्सलातु नूर अपना नाम तो बताएं पहले। अब्दुल अहद। हाँ, अब्दुल अहद, अब्दुल अहद। मैं आपका नाम याद करता हूँ, आप हदीस पाक याद करें। नमाज मोमिन की नमाज मोमिन का नूर है। अब अरबी सुनाए दोबारा। अस्सलातु नूरुल मुमिनीन नूरुल मुमिनी, मुमिनी या वक्फ कर ले तो मुमिन हो जाएगा। ठीक है जी। बगदाद भाई, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु नूरुल मुमिनी। तर्जुमा हमारे प्यारा का मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नमाज मोमिन का नूर है जी। नमाज मोमिन का नूर है। नूर है। चले भाई, ये याद ही हो गई है तकरीबन। अब ये कौन बताएगा नूर क्या होता है? ज़हीन बच्चा बनना है ना भाई। नूर, नमाज मोमिन का क्या है? नूर। जोर से, नमाज मोमिन का क्या है? नूर। तो ये नूर क्या है? यही नहीं पता, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर। देख ले बगदाद भाई, ज़हीन बच्चा बनना है। यहाँ सफ़ीउल्लाह भाई को बना देते हैं आज ज़हीन बच्चा। जी, क्या है? रोशनी। नूर किसे कहते हैं? रोशनी। रोशनी, ये याद कर ले। नूर किसे कहते हैं? रोशनी। रोशनी, लाइट। ठीक है जी। तो नूर रोशनी को कहते हैं। मोमिन का क्या है? नूर, नमाज। नमाज क्या है मोमिन की? रोशनी। नूर। नूर। और नूर क्या है मोमिन के लिए? रोशनी। नमाज। गड़बड़ कर रहे हैं। अस्सलातु नूरुल मुमिनी, नमाज मोमिन का नूर है। तो मोमिन का नूर क्या है? नमाज। नमाज है ना। तो नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें नूर मिलेगा। क्या मिलेगा? नूर मिलेगा। नूर मिलेगा, सुरूर मिलेगा। ये अब यहाँ दुनिया में भी नूर है इंशाअल्लाह, रोशनी। अब ये रोशनी में बहुत सारी डिटेल हो सकती है। अब क़यामत के दिन इंशाअल्लाह मुश्किल हो, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ क्या होता है? मुश्किल होती है ना। अंधेरा हो, कमरे में जाए बगदाद भाई, वहाँ लाइट ना जल रही हो तो क्या होगा? तो परेशानी होगी, कुछ दिख रहा होगा, यूं कर रहे होंगे। और वहाँ पर क्या आ जाए? रोशनी यानी नूर, तो आसानी हो जाती है अब्दुल्लाह भाई। फिर सब दिखने लगता है। अभी यहाँ लाइट हो जाए, चली जाए, हम कैसे हो जाएंगे यूँ? तो ये नूर क्या करता है? आसानी देता है ना। तो क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह वहाँ की परेशानियों से, मुश्किलात से कौन नमाज देगी, कौन निजात देगी? नमाज। के नमाज क्या है मोमिन का? नूर है इंशाअल्लाह। पुल सिरात पर भी, पुल सिरात किस पर बना हुआ है पता है? किस पे बगदाद भाई? जहन्नम के ऊपर। अब्दुल्लाह भाई सही कह रहे हैं? सही कह रहे होंगे बगदाद भाई, सही कहते हैं अक्सर। ऐसा है जी। अफान भाई, क्या बना हुआ है पुल सिरात? जोज़क के ऊपर। दोज़ख, वो कह रहे जहन्नम पे, आप कह रहे दोज़ख पे। अब फैसला करने किस पे बना है? जल्दी से फैसला। दोनों में बना हुआ है। दोज़ख अलग है, जहन्नम अलग है? नहीं, एक है। सोच लें अब्दुल्लाह भाई। अलग है, एक ही है? जीशान भाई, एक ही है। एक ही है। हाँ भाई, एक ही है और इसके ऊपर बना हुआ है। तो जहन्नम की जो आग है वो किस कलर की पता है? कैसी है? कैसी आग होती है? नहीं, ब्लैक है। कैसी है? हाँ, ब्लैक। इतनी ज़्यादा वो जली, इतनी ज़्यादा जली कि वो ब्लैक, अंधेरा ही अंधेरा है और बहुत शदीद वो आग भी है। तो उस पर पुल बना हुआ। और पुल कितना बारीक है वो अफान भाई? दाल के जितना। अफान भाई नाम है आपका, कैसा है? जितना। कितना? दाल के जितना। दाल कैसे बारीक होती है? बाल, हाँ बाल होता है, देखा आपका बाल है ना कितना बारीक। और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ वो पुल है, उस पर से गुजरना है और बना हुआ भी अंधेरी जहन्नम पे है। तो इंशाअल्लाह नमाज का नूर होगा, लाइट हो जाएगी और आसानी हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम उस पुल से भी गुजर जाएंगे। तो नमाज मोमिन का क्या है? नूर है। और इस सवालात में भी बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोरी रही। कौन अब ये ज़हीन बच्चा कैसे बनाए? फिर हम इसमें तो फैसला मुश्किल हो जाएगा। हदीसों की तरफ चलें। हदीसें लाए आज अब सफ़ीउल्लाह भाई कुछ या नहीं लाए? आज
لائیں. لائیں لائیں پکی بات ہے. چلے بھائی شامل کرتے ہیں احادیث. دیکھتے ہیں یہ جو احادیث ہم شامل کر رہے ہیں اس میں سے کون کتنی یاد کر لیتا ہے اور سناتے ہیں, تو پھر آگے چلتے ہیں. کل تو عفان بھائی نے بڑا مقابلہ کیا تھا بغداد بھائی سے, آج دیکھتے کیا ہوتا ہے. جی اب یہ پڑھنی ہے حدیث پاک. ایک پیاری حدیث, کیا لکھا ہے؟ رد السلام, سلام کا جواب دو. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہے؟ صحیح یہ مقابلہ کرا لیں کون صحیح پڑھتا ہے زیادہ. چلے اب اگلی باری ہے ہمارے بغداد بھائی کی. چلے بھائی اسکرین پہ دکھائیں. یہ تو ہو گئی تھی نا, اب یہ تو ہو گئی. یہ ہماری زینب اتاریہ نے لکھ کے بھیجی, رد السلام, سلام کا جواب دو. اب بغداد بھائی کے لیے آ گئی اگلی حدیث. جلدی سے پڑھنی ہے, جلدی سے, ورنہ تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اطاعنی دخل الجنت, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. ہاں بھائی اب عفان بھائی پڑھیں گے, پڑھ لیں گے. چلے بھائی اب عفان بھائی کے لیے دکھائیں. یہ تھی کون, تھے کون, پہلے یہ بھی تو بتا دیں. محمد سعدان ہند سے, ماشاء اللہ. چلیں آگے. انڈیا سے. جی نیکسٹ. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ عفان بھائی کو دکھ ہی نہیں رہی. عفان بھائی کو دکھ رہی ہے, دکھ رہی ہے بھائی. چلے جلدی سے. سات من دواب الجنتی. اچھا اب یہ ان کا شین جو ہے وہ سین میں بدل جاتا ہے, باقی تو ٹھیک ہے نا. دواب بالجنتی. ترجمہ پڑھنا ہے جلدی سے. بکری ایک کیا, بکری ایک لکھا ہوا ہے, بکری نہیں لکھا ہوا. بکری جنتی جانوروں میں سے ہے. ہاں بکری جنتی جانوروں میں سے ہے. ماشاء اللہ. کون تھی لکھنے والی, کون ہے؟ زینب اتاری گجرانوالہ سے ہے. ماشاء اللہ بنایا بھی انہوں نے. اچھا ہے, کیا بات ہے. جی بغداد بھائی آپ کی باری ہے. جی جلدی سے. دکھا رہے ہیں, ختم. لا تغضب, غصہ نہ کرو. ہاں بھائی. اور کون ہے بھائی؟ ابو ہریرہ اتاری شارجہ سے. اب ان کی کال نہیں آتی ہے, ہمارے پہلے آتی ہے نا. ابو ہریرہ ہوں میں, شارجہ سے ہوں, اور بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ ریمبو وغیرہ انہوں نے بنا کر بھیجی ہے. جی عفان بھائی جلدی. ہاں. السواک یطیب الفم. صحیح ہے. مسواک مائک میں رکھتا ہے. مسواک منہ کو صاف رکھتا ہے یا کرنے والی ہے؟ مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے. جی. اور کیا بنایا انہوں نے؟ بہت ساری مسواکیں بھی بنا کے بھیج دی ہیں. سب لوگ ایک مسواکیں لے لیں, یہاں سے 4 رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. زینب اتاریہ بازی ہماری ماشاء اللہ. نیکسٹ بغداد بھائی کی باری. جیتنی ہے. بس ختم ہو گئی. تو اب کیا ہوگا؟ اب کون زین بچہ بنے گا؟ سن لیتے ہیں. چلے بھائی یاد کس کو ہوئی ہے؟ بغداد بھائی کو کتنی؟ 3 2 یہاں جو بھیجی ہیں اس میں سے. اور عفان بھائی کو ایک بھی نہیں. ذیشان بھائی, عبدالعاد بھائی مسکرا رہے ہیں. چلو مسکراتے تو رہتے ہیں, ذیشان بھائی مسکراتے بھی نہیں ہیں, بس یہ مسئلہ ہے. تھوڑا سا مسکرائے. جی لا تغضب, غصہ نہ کرو. ٹھیک ہے. اور الشاد من دواب الجنت. غلط. پہلے الشادو ہو گیا اور دوابل ہو گیا. الشاد عفان بھائی سنا رہے ہیں؟ سنائیں. لا تفتاتو. ہیں یہ کیا سنایا؟ خود ہی کچھ ایجاد کیا ابھی. جی نہیں ہو رہا. ایک تو ہمارے بغداد بھائی نے سنا دی, وہ تھی الشاتو من دوابل جنتی. دوابنی دوابل. چلے بھائی, تو اسی کے ساتھ ہمارے بغداد بھائی ذہین بچے بن گئے. ایک تو سنا دی انہوں نے, تو یہ آگے بڑھ گئے. باقی تو عفان بھائی نے بھی اچھا مقابلہ کیا ہے, چھوٹے ہیں آپ سے, پھر بھی ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. اور پکچر آف دا ڈے کون سی ہوگی بھائی؟ دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. پکچر آف دا ڈے ماشاءاللہ زبردست. ابو ہریرہ بھائی یہ آپ نے خود بنائی ہے یا ساری ہیلپ لی گئی ہے؟ ہیلپر کا بھی تو نام آنا چاہیے نا.
کس نے ہیلپ کری آپ کی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسے بچوں کو انکریج کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں ان کو, تو وہ آگے پھر مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں. ماشاء اللہ جی. تو اسی کے ساتھ اب ہم کہاں چلنے والے ہیں؟ صفی اللہ بھائی کے پاس سیگمنٹ ہے آپ کا, جی کرامت سنانے والے ہیں آج. چلے بھائی کرامت سنیں گے ہم صفی اللہ بھائی سے. کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. سیگمنٹ ہم سنتے ہیں, کیا سنتے ہیں؟ کرامت. عفان بھائی کلامت. کرامت سنتے ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں, آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پیارے سے صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے, ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ سعد بن وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں, ان کی ہم پیاری سی کرامت سنیں گے. پیارے بچوں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں, اور آپ رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بھی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. اور پیارے بچوں, آپ رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر میں اسلام لے آئے تھے. کتنی سال کی عمر میں؟ 17 سال کی عمر میں اسلام لے آئے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شرکت فرمائی ہے. چلیے پیارے بچوں, اب آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں, ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ گستاخی کرنے لگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا, اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے گستاخی کرنے لگا اور انہیں برا بھلا کہنے لگا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی اس بری حرکت کو چھوڑ دو, ورنہ میں تمہارے لیے بددعا کروں گا, ورنہ میں تمہارے لیے بددعا کروں گا. وہ برا شخص کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بددعا کی کوئی پرواہ نہیں, آپ کی بددعا سے میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اسے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی اس حرکت سے رک جاؤ ورنہ میں تمہارے لیے بددعا کروں گا, تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بددعا سے کچھ نہیں, آپ بددعا کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ سننے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک, اگر اس شخص نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابیوں کو برا بھلا کہا ہے, تو آج ہی اس پر اپنا عذاب نازل فرما دے, تاکہ دوسرے لوگ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بری باتیں نہ کریں. پھر پیارے بچوں, اس دعا کے بعد جیسے ہی وہ شخص مسجد سے باہر نکلا تو بالکل ہی اچانک ایک پاگل اونٹ نے اس پر حملہ کر دیا. کس نے حملہ کیا؟ پاگل اونٹ نے حملہ کیا. کیمل کہا جاتا ہے, اس نے حملہ کیا اور وہ شخص وہیں مر گیا. یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دینے لگے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دشمن ہلاک ہو گیا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبتیں عطا فرمائے, مزید محبتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی, ہر صحابی نبی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی. فان بھائی آگے. حضرت صدیق بھی جنتی. عبدالعاد بھائی اور عمر فاروق بھی جنتی. اور عثمان غنی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی. ہیں حسن حسین بھی جنتی. والدین نبی جنتی. ہیں معاویہ بھی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی. سبحان اللہ.
سب کیا ہیں؟ جنتی. اور جو ان جنتیوں کو برا کہے گا وہ کیا ہوگا؟ جہنمی. گمراہ. وہ جہنمی بنے گا. جو یہ سارے جنتی ہیں، جنت کے میں جائیں گے نا صحابہ اچھے ہیں، تو ان کو جو برا بولے گا، جو ان کا گستاخ ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بس وہی کر دیا، ہاتھ اٹھا دیے، اور کہ یہ گستاخی سے نہیں باز آ رہا. تو پھر کیا ہوا؟ اس کو کس نے پکڑ لیا آگے؟ عبدالعاد بھائی کون آیا تھا مائک میں؟ اونٹ. ہاں، اونٹ کو کیا ہوا تھا؟ پاگل ہوا تھا، اور آ کے اس نے اس کی گردن دبوچ لی، یا جیسے بھی مارا ہوگا. تو کبھی بھی گستاخی کسی بھی صحابی کی ہرگز کرنی تو کرنی، سننی بھی نہیں ہے. کوئی ایسی بات جو ان کی شان کے خلاف ہو، سننی بھی نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ چل گئی، اور اس کو اچھے سے ہم نے ذہن میں بٹھا لینا ہے. تو ہم حسان بھائی سے بھی پھر کچھ سنیں. کیا سنائیں گے؟ کلام سنائیں گے یا جو ہے وہ منقبت ہے؟ آپ ذہن میں لیا. کالز بھی ضروری ہیں، کالز لیتے ہیں جب تک آپ ذہن بنائیں. ٹھیک ہے جی، کالز کی طرف چلتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹرانسلیشن کون کرے گا ان کی کال کی؟ عجل. ہاں، کیا تھا کال میں؟ دادا میرا نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن انہوں نے اچھا کہ جل گرم بعد میں سبحان اللہ کا. اچھا، اور نام نہیں بتائیں گے آپ؟ نام کیا تھا بھائی؟ امین نام تھا. کہاں سے تھے؟ اور کچھ نہیں بتایا بھائی امین بھائی نے ہمیں. ماشاء اللہ. دوبارہ بھی کرنی ہے آپ نے کال، ٹھیک ہے؟ چلے بھائی نیکسٹ. میرا نام شایان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق کی قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. جو پچھلی کال تھی اس میں بچی تھی کوئی، علیزہ فاطمہ. بھائی بچی تھی وہ علیزہ فاطمہ، انیس فاطمہ، ایسا کچھ نام تھا. اچھا، ایسے کچھ نام تھا. ٹھیک ہے جی. تو دوبارہ کال کر کے اچھے سے بتانا ہے اگلی دفعہ. چھوٹی سی تھی، اپنا انداز ہے ان کا. نیکسٹ. میرا نام ابو تاجیہ ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آج کا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں، یعنی قریبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. چلے بھائی، کالز پوری ہو گئی، تو اب ہم چلتے ہیں حسان بھائی کے پاس. کیا سنا رہے حسان بھائی؟ اور ہمیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے. لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے جی. ماشاء اللہ. تو اب مل کے پڑھنا ہے، مل کے نہیں پڑھنا تو توجہ سے سننا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. کیسے کہہ دوں مغازر نہیں ہے، کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے. کیسے کہہ دوں یہ حاضر نہیں ہے، کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو، وہ تصور میں آئے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو، وہ تصور میں آئے ہوئے ہیں. آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں
کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں اے فرشتوں نانا، کیونکہ میرے سرکار آئے ہوئے ہیں قبر میں اے فرشتوں نانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے گے شاہ مدینہ، میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے گے شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے تھے راستے جیسے عطر لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے تھے راستے جیسے عطر لگائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا کامل تصور عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی بھائی، اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے جس میں سن رہے تھے اسلام کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ اور کل کیا سنا تھا عفان بھائی؟ ہم نے مائک لے لیں سیدھے ہاتھ سے، جلدی سے بتانا ہے آپ نے، نماز کے حوالے سے ہی تھا نا جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل آتی تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ جو ہے اپنے ملک کے گورنرز کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے تم لوگ نماز پڑھو، میرے نزدیک جو ہے تم لوگ کا سب سے اچھا کام نماز ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ نماز۔ گورنر سمجھتے ہیں گورنر کیا ہوتا ہے عفان بھائی؟ کیا ہوتا ہے گورنر؟ عفان بھائی گورنر بتاتے ہوئے کیا بات ہے جی؟ کہاں ہوتا ہے؟ دیکھا گورنر کوئی گھوم رہا ہو؟ نہیں؟ قاضی چلے وہ انہوں نے قاضی کر دیا، گورنر نہیں پتا؟ صفی اللہ بھائی بتا رہے تھے جی، حکمران۔ چلیں ابھی دیکھیں یہ بتاتے کیا بتاتے ہیں۔ حکمران، تو وہ تو خود نہیں رہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنر، وزیر یہ یوں ہی سمجھ لیں، وزیر تو سمجھتے ہیں نا، وزیر کی طرح نا۔ اب جیسے فاروق اعظم تو پورے اسٹیٹ کے حکمران ہیں نا، پھر اس کے اندر مختلف جو ہے وہ پروونس ہوتے ہیں، صوبے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ چلانے کے لیے کوئی بنا دے نا، ہر جگہ کا ایک لیڈر کوئی ہیڈ ہوتا ہے، کی طرف سے لگایا ہوا، ہاں وہ ان کی طرف سے نمائندہ لگا دیتے، بھائی یہ ایریا جو ہے یہ تم نے سنبھالنا ہے، یہ ایریا تم نے سنبھالنا ہے۔ سمجھ آ رہا عبداللہ بھائی کچھ؟ بغداد بھائی تو مصروف ہوگا اپنی انگلیوں میں، کہیں کھو گئے ابھی، کہیں کچھ گھس گیا کوئی انگلیوں میں، پلاس ولاس منگائے نکالنے کے لیے؟ نہیں، بڑی دیر سے انگلیوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ سونا نکل رہا ہے کہ کیا نکل رہا ہے؟ چاندی سونا کچھ نہیں، پھر چھوڑ دیں تھوڑی دیر اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو گورنر سمجھ گیا عفان بھائی اب؟ یعنی کسی بھی ایریے کے لیے، پروونس کے لیے جو ہے وہ چلانے کے لیے ایک اتھارٹی، ایک بندہ لگا دیا جاتا ہے، اس کو گورنر کہتے ہیں۔ اچھا گورنر
اب کام کیا ہے؟ ویسے تو گورنر جی روڈیں بنوانا اور چیزیں صاف ستھری اور صفائی وغیرہ کرانا یہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ظاہر ہے اس کے کام ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم لکھ کر کیا بھیجتے تھے کہ تمہارا سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے میرے نزدیک؟ کیا ہے؟ نماز. ہاں مائک میں کیا ہے؟ نماز. نماز پڑھنے والا ہوگا وہ بقیہ کام بھی انشاءاللہ صحیح کرے گا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا پھر وہ لوگوں کی خدمت بھی ٹھیک سے کرے گا، اور جو ہے وہ کوئی غلط کام بھی نہیں کرے گا. اور جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہوگا پھر تو وہ خود لیڈر ہے، وہ تو جو چاہے کرتا رہے، ہے نا بھائی، پھر غلط کام کرے گا صحیح کام نہیں کرے گا. تو آپ نماز کی تاکید کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. اور خود بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو کیا پڑھتے تھے؟ نماز. بارش نہیں ہوتی تھی تو نماز، بارش کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا نام بتایا تھا. کیا نام تھا اس نماز کا؟ نماز بغداد بھائی بتائیں گے. نماز استقبال. نماز استسقاء. کون سی نماز؟ نماز استسقاء. استسقاء. جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے پھر دعا کرتے ہیں. نماز تو ویسے ہی ہوتی ہے، تھوڑا اچھا ہے جو ہے وہ کوئی باہر علاقے میں جائیں اور عاجزین کی ساری کے ساتھ خوب جو ہے وہ نماز پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ بارش ہوگی. اچھا اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں، دیکھیں آج بڑی زبردست ہم باتیں بتانے والے ہیں. ابھی کون سا مہینہ ہے ہمارے درمیان موجود؟ رجب کے بعد شعبان. اور ذیشان بھائی شعبان کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ ایک منٹ، ذیشان بھائی بتائیں گے شعبان کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ دوسرا مہینہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے کے بعد؟ تیسرے کے بعد؟ شاباش. دوسرا، تیسرا، چوتھا. بھائی نام بھی تو ہوتے ہیں. آپ کا نام ہے نا، جیسے عفان بھائی کے بعد کون بیٹھا ہے؟ ذیشان بھائی. ذیشان بھائی کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ بغداد بھائی. بغداد بھائی کے بعد میں اب میں بولوں آپ وہ کون ہے؟ دوسرا آپ ادھر، تیسرا، چوتھا. بولیں گے ہمارے نام نہیں ہے کیا بھائی؟ یہ دیکھیں ابھی عفان بھائی بڑے جوش سے آپ کو بتائیں گے. رمضان. شعبان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. تو بڑا خاص مہینہ ہوتا ہے. اب دیکھیے گا رمضان کے حوالے سے جب رمضان کی آمد ہوتی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیچ کرتے، تقریر کیا کرتے تھے مغرب کے بعد جو ہے نا. اب وہ تقریر کیا ہوتی تھی وہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں. حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ رمضان المبارک کی رات نماز مغرب کے بعد لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے. کیا دیتے ہوئے؟ خطبہ مینس بیان، تقریر کرتے، اسپیچ کرتے. ٹھیک ہے جی. اے لوگوں بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. لازمی ہے اس مہینے کے روزے رکھنا اس منتھ کے. تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ میں تو اس لیے روزے رکھ رہا ہوں کہ فلاں بھی روزے رکھ رہا ہے، میں تو اس لیے نوافل ادا کر رہا ہوں کہ فلاں بھی نوافل ادا کر رہا ہے. جو بھی روزے رکھے نوافل ادا کرے وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رکھے. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ پاک کو. ہاں. روزے کس کے لیے؟ اللہ پاک. نوافل کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے. تو اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے، ٹھیک ہے، نوافل پڑھنے. اور پھر فرمایا اب یہ خطبہ اور تقریر کون کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم. حضرت عمر. اور اللہ پاک کے گھروں یا اللہ پاک کے گھر میں یعنی مسجدوں میں، کس میں؟ مسجدوں میں فضول باتیں کم کیا کرو. فضول باتیں کیا کرو، یعنی جو کام کی بات ہے وہ کرے، فضول بات سے ہم نے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے. تم میں سے کوئی بھی اس ماہ مبارک کو کیسے نہ گزارے؟ فضول. ہاں فضول. فضول کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے فضول؟ جی گندا. گندا کیسا ہوتا ہے؟ بیکار. بیکار. تو مہینہ بیکار نہیں، بس جی سحری کر رہے تفریح میں، روزہ رکھے اور اچھی اچھی نیتوں سے کرے. اور یہ نہیں کہ بس سحری میں کھا لیا خوب سارا اس کے بعد پھر جو ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے. تو بچے جو استطاعت رکھتے ہیں، تو طاقت رکھتے ہیں، تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، امی ابو سے پوچھ کے انہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. بس سحری اور افطاری میں بیٹھ کے جو ہے ابھی افطار ابھی اذان بھی نہیں ہوئی اور سارے سموسے سمیٹ لیے ادھر کی طرف. تو اس طرح سے حرکتیں
نہیں کرنی. فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے. اور پھر فرمایا جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو, اور جب تک اندھیرا یعنی سورج ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو. تو اور باتیں بھی انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے, مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین